چنانچہ امت کے فقہا میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ تزویج افضل ہے یا تجرید افضل ہے. امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تجرید افضل ہے، بغیر بیوی بچوں کے رہنا. وہ کہتے ہیں بڑے چون چوئے وہ ٹٹے پٹے شروع ہو جاتا ہے، آدمی دین کے کام سے رہ جاتا ہے. مولانا محمد انور شاہ صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہے، شادی نہیں کر رہے تھے نا. 45 سال عمر ہو گئی تھی، حضرت اجازت لے رہے تھے کشمیر جانے کی. وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ آتے ہی شادی کرائے گا. حضرت شیخ الہند ان کے استاد فکر مند ہو گئے کہ یہ اگر کشمیر گئے اور وہاں شادی ہو گئی تو واپس نہیں آئیں گے. تو آپ کے ایک دوست تھے حکیم مقبول احمد، انہوں نے کہا کیا کرے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے. حضرت شیخ الہند نے کہا سنا ہے آپ کے گھر میں لڑکی بالغ ہے. کہا بالکل ہے. کہا انور شاہ کو دے دے. انہوں نے کہا دے دی. حضرت شاہ صاحب نے طالب علم بھیجا کہ انور شاہ وہاں ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، دارالحدیث میں بلاؤ. شاہ صاحب آئے، فرمایا حکیم صاحب کی لڑکی ہے فلاں نام کی، بے وجہ مہر شرعی آپ کے نکاح میں نے دی ہے، کہو کہ میں نے قبول کی ہے. شاہ صاحب نے کہا قبول کیے. کہا جاؤ پڑھاؤ. اس طرح نکاح ہوا. حضرت بنوری دارالعلوم دیوبند سے تو وہ فارغ نہ ہوئے کیونکہ حضرت شاہ صاحب 1928 میں دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر ان کے سملک کے شاگردوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑا جامعہ بنایا سورت کے اندر، اور شاہ صاحب وہاں تشریف لے گئے. جو لوگ شاہ صاحب کے ساتھ گئے، مولانا سراج احمد صاحب، مولانا شبیر احمد اور مولانا بدر عالم اور مولانا یوسف صاحب بنوری دور حدیث میں تھے. پوری کلاس اٹھ کے چلی گئی. اکثر کو تو حضرت شاہ صاحب نے اجازت نہیں دی، ہمیں دیوبند کو نقصان نہیں دینا. اختلاف ہو گیا تھا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب چھوٹے تھے، شاہ صاحب کے شاگرد تھے، ان کو محتمم بنایا جا رہا تھا. ان کے والد مولانا محمد احمد صاحب فوت ہوئے تھے، اور مولانا مفتی حبیب الرحمان عثمانی مولانا شبیر احمد صاحب کے بڑے بھائی تھے اللہ، وہ دیوبند کے محتمم تھے. اس نے کہا میں بڈھا ہو گیا، میں نہیں کر سکتا، نانوتوی کے پوتے کو بناؤ مولانا قاری طیب کو. اور اس کے لیے جس طرح سرگرمی دکھائی گئی تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ یہ توریث تھوڑی ہے، یہ تو وقف ہے. کہ کیا ضروری ہے کہ حضرت نانوتوی کے بعد ان کا بیٹا ہو اور بیٹے کے بعد ان کا بیٹا ہو. دارالعلوم میں بیٹھ کر کے علم کے خلاف کر رہا. اس پر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب عثمانی مولانا شبیر احمد صاحب کے بڑے بھائی وہ محتمم تھے، انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے کچھ سخت کلامی کی. عمر میں وہ بڑے تھے. حضرت شاہ صاحب نے اس پر استعفیٰ دیا. لیکن آفرین قاری طیب پر اللہ ہمارے استاد محترم علامہ مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. تو جب شاہ صاحب تشریف لے گئے، پھر دارالعلوم دیوبند کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. ہر شخص ڈرتا تھا کہ شاہ صاحب کے معیار کا درس کیسے دیں گے. تو یہ لوگ مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے پیچھے گئے، وہ امروہہ میں تھے. تو حضرت مدنی نے کہا علم کا بحر زخار کو کس طرح لتاڑ کے رکھا اور کیسی بے حرمتی اور بے ادبی کی گئی، الٹا میرے پیچھے آ رہے ہو، میں نہیں آؤں. جب دیوبند کے مجلس شورا کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مدنی جو دیوبند کے آن بان اور وہ نہیں آ رہے اور شاہ صاحب کے ہمراہ ہیں، تو انہوں نے مجلس شورا میں مولانا اشرف علی صاحب کو بلایا اور مولانا اشرف علی صاحب سے مشورہ کرنا چاہا. تو مولانا اشرف علی صاحب نے قاری عبد الرحمان پانی پتی کو بلایا. وہ حضرت نانوتوی کے ہم سبق تھے اور حضرت شاہ صاحب کے استاد تھے، اب بالکل حواس میں تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے. مولانا اشرف علی صاحب ان کو لے کے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں گئے. تفصیلی کلام ہوا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ بظاہر
حکمت متعالیہ کا تقاضا یہ کہ شاید میں بقیہ زندگی دارالعلوم کے باہر گزاروں، میرے لیے واپس جانا دشوار ہے۔ اور مولانا اشرف علی صاحب نے پوچھا کہ ہمارا سلوک دارالعلوم سے کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو خفا کیا ہے اور آپ کے خفگان سے پورا عالم خفا، اور مولانا حسین احمد صاحب بھی نہیں آ رہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس واقعے کو آپ حضرات بھول جائیں، اور مولانا حسین احمد صاحب کو میں خط ایسے کریم رحیم تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کو بڑا حیران کن خط لکھا، عزیز القدر برادر محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب دام اقبالو، دعوات و تسلیمات مسنونہ کے بعد یہ عاجز بوجوہ ناگفتبے اپنے مادری علمی دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر باہر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا ہے، مگر آپ حضرات کا سلوک دارالعلوم سے استاد محترم حضرت شیخ الہند کے لیے اور حضرت نانوتوی کے لیے، حضرت گنگوئی کے لیے بھرپور ہونا چاہیے۔ ایسے حال میں جب میں نے دارالعلوم چھوڑا ہے، یقیناً دارالعلوم صدمہ محسوس کرتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں دارالعلوم کو صدمات سے بچانا ہے۔ میری گزارش ہے اگر ضرورت ہوئی تو قدم بوسی کے لیے بھی خود آ جاؤں کہ آپ دارالعلوم میں صدر نشینی اختیار فرمائیں۔ الاحقر الاواء محمد انور شاہ، الاحقر الاواء محمد انور شاہ۔ حضرت مدنی نے جب یہ خط پڑھا تو زار و قطار روئے، بہت کم وہ آواز سے روتے ہوئے دیکھے گئے۔ حضرت گنگوئی کی وفات پر، حضرت شیخ الہند کی وفات پر، اور تیسرا یہ واقعہ کہتے ہیں کہ حضرت کی آواز رونے کی درسگاہ میں سنی گئی، اور فرمایا شاہ صاحب ہر چیز میں شاہ صاحب، دارالعلوم کی سفارش ایسی کی ہے جیسے کوئی غم اور فراق کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں۔ فرمایا بادل ناخواستہ حضرت شاہ صاحب کے زخمی دل کی تعمیل میں مجھے دارالعلوم جانا ہو۔ امروہہ والا ہوگا، امروہہ سے دور حدیث کے تمام طلباء محترم صاحب کی اجازت سے ٹھیک دارالعلوم دیوبند روانہ۔ ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی، جیسے لوگ، ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی، جیسے لوگ۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔